ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج زکوٰۃ کے حوالے سے دوسری گفتگو کرنی ہے. زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم الشان واجب عمل ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہی ہے کہ طبقاتی نظام نہ ہونے پائے، معاشرہ طبقاتی نظام میں بٹ نہ جائے. دو طبقے بن جائیں، یہ امیر ہیں روز بروز امیر تر ہوتے چلے جائیں، یہ غریب ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ زکوٰۃ حکومت اسلامی کو مدد کرتی ہے کہ وہ غربت پر قابو پا سکے اور لوگوں کے مسائل کو بہترین طریقے سے حل کر سکے. زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے اس کا بھی بیان ہو چکا. زراعت میں سے 4 چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے: گندم، جو، کشمش اور کھجور. اسی طرح مال مویشیوں پر ہے، بھیڑ بکریاں ہوں، گائے ہو یا اونٹ ہوں، ان پر زکوٰۃ ہے. اور سونا اور چاندی پر، ان سب کی تمام مخصوص شرائط نصاب کا بیان ہو چکا. اب زکوٰۃ کے حوالے سے بحث یہ رہ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کو خرچ کہاں کرنا ہے. جو میرے پاس زکوٰۃ جمع ہوئی ہے میں اس کا کیا کروں؟ اس حوالے سے جو موارد بتائے گئے ہیں جہاں پہ زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے، جو مصرف ہے زکوٰۃ کا، وہ 8 موارد ہیں کہ ان 8 جگہوں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے. ایک، فقیر کو دینا. شریعت کے مطابق فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، ایک سال گزارنے کے اخراجات نہ ہوں، اور نہ ہی ان کے لیے اس کے پاس کوئی کام ہو، کوئی شغل اور پیشہ ہو. یعنی اخراجات بھی نہیں اور وسیلہ اخراجات بھی نہیں. ایک مرتبہ ہو سکتا ہے ایک شخص ہے جس کے پاس سال بھر کے اخراجات تو نہیں، لیکن جو اس کی ہر ماہ کی درآمد ہے، ایک مہینے کی جو کمائی ہے وہ اس کے لیے پوری ہوتی ہے. اسی طرح ایک مہینے کی کمائی ایک مہینے تک چلی، پھر دوسرا کمایا اس نے، یہ اس کی جاب ہے، کوئی سروس ہے، کوئی بھی پیشہ ہے حلال، اس کے ذریعے سے اس کا خرچ پورا ہو جاتا ہے. اگر یہ سال بھر کا پورا خرچہ ایک ساتھ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جو درآمد ہوتی جائے گی اس کے لیے کفایت کرتی ہے، اسے پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ضروریات زندگی میں سے. اس طرح ہے تو یہ فقیر نہیں ہے. فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس سال بھر کا خرچہ بھی نہ ہو، اخراجات بھی نہ ہو اور وسیلہ بھی نہ ہو. اگر وسیلہ ہے بھی تو کفایت نہیں کرتا، یعنی اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ اس کے سال بھر کا خرچہ یا ہر مہینے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے پورا مہینہ اس کا چل سکے. یہ شخص پھر زکوٰۃ کے مال سے کچھ لے سکتا ہے، دوسرے زکوٰۃ کا پیسہ اسے دے سکتے ہیں. دوسرا مورد جو زکوٰۃ کا ہے وہ ہے مسکین. مسکین شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مسکین کون ہے؟ تو مسکین بھی وہی ہے جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو، وسیلہ نہ ہو، یا وسیلہ ہو تو کفایت نہ کرتا ہو، لیکن فقیر سے زیادہ برا حال ہے اس کا. مسکین فقیر سے بھی زیادہ فقیر ہے، یعنی اس سے بھی کم توان رکھتا ہے، اس کی درآمد اس سے بھی کمتر ہے، یا تو بالکل نہیں ہے، اگر ہے بھی تو فقیر سے بھی کمتر ہے. اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بعض علماء نے فقیر اور مسکین کے فرق کو اس طرح بیان کیا ہے کہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ ہو لیکن وہ ایک آبرومند شخص ہے،
عزت نفس رکھتا ہے اور سوال نہیں کرتا لوگوں سے، ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے آگے، اور یہ بہت اچھی صفت ہے۔ اسلام نے مذمت کی ہے ہاتھ پھیلانے کی، عزت نفس کو مجروح کرنے کی۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو بے عزت کرے، بے آبرو بنائے۔ اس لیے اسلام نے امراء کو موظف کیا ہے، پابند بنایا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو خیال کریں، اور اگر ان کی مدد کرنا بھی چاہیں تو اس طریقے سے کریں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ 2 پیسے دے کر کسی پہ احسان جتایا جائے، اس کی شخصیت کو خراب کیا جائے، اس کی عزت نفس کو پامال کیا جائے، اس کے احساسات کو مجروح کیا جائے۔ اسلام ایسی مدد نہیں چاہتا۔ نہیں، ہر ایک کی شخصیت محترم ہے، شخصیت اپنی جگہ پہ محفوظ رہے۔ تو یہ فقیر بھی ایسا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس ضروریات زندگی کے مکمل اخراجات نہیں ہیں، ایسا کوئی وسیلہ بھی نہ ہو جس سے اس کی ضروریات پورا ہو سکیں، لیکن سوال نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں مسکین وہ ہے کہ جو سوال بھی کرتا ہے، شاید زیادہ ضرورت کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ وہ عزت نفس اتنی نہیں رکھتا اور سوال بھی کر بیٹھتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں فقیر اور مسکین وہ اشخاص ہیں جن کے پاس سال کے اخراجات بھی نہیں ہوتے اور اس کے لیے وسائل بھی نہیں ہوتے۔ تیسرا مورد جہاں پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے وہ ہے عاملین علیہا، یعنی جو زکوٰۃ کو جمع کرنے میں، جو زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے امام تک پہنچانے میں اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ یعنی امام نے انہیں معین کیا ہے کہ جائیں زکوٰۃ جمع کریں۔ ظاہر ہے کہ جن کو ایک کام دیا جاتا ہے، اب اس کے پاس کوئی دوسرا کام تو نہیں ہے کہ اس سے اس کی درآمد ہو رہی ہو، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہو۔ اب کیونکہ یہ زکوٰۃ کے لیے کام کر رہا ہے، امراء سے زکوٰۃ جمع کر کے اس کو امام تک پہنچانا یا پھر مستحق لوگوں تک پہنچانا اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کی اپنی ضروریات وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ ظاہر ہے کہ اس کو بھی زکوٰۃ کے مال سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو جن اشخاص کو زکوٰۃ کی جمع آوری پر اور زکوٰۃ کو جمع کرنے پر مأمور کیا گیا ہے، وہ بھی اپنی ضروریات زندگی کے لیے زکوٰۃ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ چوتھا مورد ہے مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب یعنی کیا؟ یعنی اسلام کے فائدے کی خاطر، مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر دشمنوں کو مال دے کر، پیسہ دے کر ان کے دلوں کو نرم کیا جائے، ان کو اسلام کی طرف جذب کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم انہیں کچھ پیسے دے دیں، کافر دنیا کے بٹے ہیں، دنیا پرست ہیں، ان کو دین سے اتنا لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اگر مسلمانوں سے لڑ بھی رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کو مال غنیمت مل جائے۔ دین کے اتنے پابند نہیں ہے، دینی تعصب نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر انہیں پیسہ دیا جائے تو ان کے دل میں اسلام کے لیے نرمی پیدا ہو سکتی ہے۔ وقت آنے پر نہ صرف وہ اسلام کے خلاف کام نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کو پیسے دیے جا سکتے ہیں زکوٰۃ کے، تاکہ ان کے دلوں کو مائل کیا جائے اسلام کی طرف، تاکہ ان کی توانائیوں کو اسلام کے فائدے میں خرچ کیا جائے، اسلام کا فائدہ ہو۔ یہ اسلام کا فائدہ ہے کہ اس کے دشمن دشمنی سے ہاتھ اٹھا لیں، اسلام مضبوط بن جائے، اسلام کو کوئی خطرہ نہ رہے، یہ اسلام کا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اس مورد میں خرچ کی جائے جہاں اسلام کا فائدہ ہے۔ یہ ہے کہ جو کافر ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان بھی ہیں لیکن منافق ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اب ان کو بھی اگر پیسے دیے جائیں تو ہو سکتا ہے یہ چپ ہو جائیں، یہاں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یا ولایت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اگر ان کو بھی پیسے دے کر
ان کے دلوں کو مائل کیا جا سکتا ہے تو کیونکہ یہ اسلام کا ہی فائدہ ہے، یہاں پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ بس اسلام کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے دشمنوں کے دلوں کو نرم کرنا، ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور اسلام کو مضبوط بنانا، ان موارد میں بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں مورد ہے جو مقروضین ہیں، انہوں نے قرض لیا تھا اپنی ضروریات کے لیے، خدا نخواستہ اچانک کوئی ان پہ مصیبت آ ٹوٹی، کوئی ایسی بیماری آ پڑی کہ اس کے علاج کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں تھے، انہوں نے قرض لیا۔ اب ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے قرض کو اتار سکیں، ان کا کون کرے گا آخر؟ جو مقروض ہیں اور اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، وہاں بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کہ اسلام سراسر انسان دوستی کا درس دے رہا ہے، خدمت انسانیت کا درس دے رہا ہے۔ یہ انسان ہے، خدا کا بندہ ہے، جو میرا خدا ہے، جو میرا رازق ہے، اس نے ہی مجھے دیا ہے، تو خدا کے حکم سے میں اس کی بھی مدد کروں جو کہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو جو مقروضین ہیں انہوں نے قرض لیا تھا لیکن معصیت میں خرچ نہیں کیا، گناہ میں خرچ نہیں کیا۔ جو گناہ میں خرچ کرے ان کو عبادت کے پیسوں میں سے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دوبارہ جائے گناہ کرنے لگ جائے۔ زکوٰۃ پاک مال ہے، اسے نیکی میں خرچ ہونا چاہیے۔ نیکی یہ ہے کہ کسی پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے۔ مقروض ہے، پریشان ہے بیچارہ کہ میں کیا کروں اس کا، اس کے پاس وسائل نہیں ہے قرض اتارنے کے لیے، اس نے قرض کو گناہ میں بھی خرچ نہیں کیا ہے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ اسے زکوٰۃ دو تاکہ وہ اپنی پریشانی کو حل کرے، اپنی عزت نفس کو بحال رکھے اور باعزت زندگی گزارے۔ پھر دین کی اہمیت کو بھی سمجھے گا، وہ خدا کی عبادت بھی کرے گا اور دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کرنے لگے گا۔ چھٹا مورد اس کا زکوٰۃ کا، آج کل تو یہ اتنا سسٹم نہیں ہے لیکن گزشتہ زمانے میں جو لوگوں کی، انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، انسان کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا، غلام ہوتے تھے لوگ، ان کے اپنے پاس کوئی حق نہیں تھا، کوئی آزادی نہیں تھی، انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، حیوان کی طرح انہیں ایک سے دوسرے کی ملکیت میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ اب ان اشخاص کا کیا ہو؟ انسان ہے، مسلمان ہے، تو اسلام نے ان کے لیے یہ پروگرام بنایا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا جائے، زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی، دین کے پیسوں میں سے، کیونکہ یہ دین کے لیے پھر کام کریں گے، مسلمان ہیں تو دین کے پیسوں سے انہیں خرید کر انہیں آزاد کر دیا جائے، یہ جائیں آزاد کی زندگی گزاریں، دین کی قدر کو سمجھیں اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، دین کی حقانیت کے لیے سند اور دلیل بن جائیں۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو سختی میں زندگی گزار رہے ہیں، مشکلات میں، خاص طور پہ آپ اگر صدر اسلام کو دیکھیں تو جو مسلمان کافروں کے پاس تھے، خود تو مسلمان ہے لیکن اس کا جو آقا ہے وہ کافر ہے، اب کیا کریں؟ اسے پتہ ہے یہ مسلمان ہے، اس کو روز بروز زیادہ تکالیف دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ یہ بھی اسلام کی طاقت ہے، یہ اسلام کی سربلندی اور عزت ہے۔ تو جو غلام ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے خرچ کے لیے ایک اور مورد فی سبیل اللہ ہے، یعنی ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہے جسے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر اسپتال نہیں ہے، اسپتال بنانا نیکی کا کام ہے، اسکول بنوانا، پل بنوانا لوگوں کی ضروریات میں سے ہے، روڈ بنوانا، رستے بنوانا، پانی نہیں ہے، پانی کو صاف کرنے کے وسائل مہیا کرنا، تبلیغی مراکز قائم کرنا، دینی تقویت کے مراکز قائم کرنا، تحقیقی اور ریسرچ سینٹر بنانا، لائبریریاں اور اسی طرح کے مختلف ثقافتی پروگرام جو مسلمانوں کے درمیان اسلامی ثقافت کو فروغ دیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خداوند متعال کے
قرب کا سبب بنتی ہیں، یعنی انسان ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی رضایت حاصل کر لیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو اس مورد میں بھی خرچ کیا سکتا ہے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضایت ہو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہو، اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو، زکوٰۃ کے پیسوں سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ کتنا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور آخری مورد ہے ابن السبیل، یعنی وہ مسافر جو اپنے وطن میں تو غریب نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، وہ وسائل لے کے نکلا تھا سفر کے لیے، لیکن خدا نہ خواستہ اسے کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی کہ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا، چوروں نے لوٹ لیا، ڈاکوں نے لوٹ لیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا کہ وہ بیچارہ غریب بن گیا ہے راستے میں، ویسے غریب نہیں ہے، اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس مسافر کو جو سفر میں بیچارہ بن جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے، اس کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اسے ابن السبیل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ راستے میں بیچارہ رہ گیا ہے، سفر کی وجہ سے پریشان ہوا اور اس کی وہ جائیداد، وہ ملکیت یا وہ وسائل جو اس کے پاس تھے اب اس کے پاس نہیں رہے، اب یہ اپنے سفر کو کیسے پورا کر کے وطن تک پہنچ سکے۔ یہ وہ موارد ہیں جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی مورد میں خرچ کرے، لیکن اگر وہ مؤلفۃ القلوب پہ خرچ کر رہا ہے، یعنی جن کو اسلام کی طرف جذب کیا جائے، اسلام کی طرف مائل کیا جائے، جن کے دلوں کو نرم کیا جائے، اس مورد میں یا جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، اور فی سبیل اللہ، یہ تین مورد ایسے ہیں اگر ان میں احتیاط کر کے امام سے اجازت بھی لی جائے یا نائب امام سے، جو آج کے زمانے میں مجتہد جامع الشرائط ہے، ان سے اجازت لے کے خرچ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ایک طرف فقیر اور مسکین ہوں، دوسری طرف فی سبیل اللہ والے کام ہوں، تو کیا کریں؟ یہاں پہ بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ کو فقراء اور مسکینوں پہ خرچ کیا جائے، فقیروں کو ترجیح دی جائے، ان کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کی پریشانیاں حل ہوں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل فلسفہ زکوٰۃ کا یہی ہے کہ غربت کے خاتمے کو ختم کیا، غربت کا خاتمہ کیا جائے، جو کہ بہت ساری اجتماعی بیماریوں کی اور مسائل کی جڑ ہے۔ غربت سے جہالت اور دوسرے تمام مسائل، جتنے بھی مسائل معاشرے کو پیش آتے ہیں، ان کا ایک بنیادی سبب یہی غربت ہوا کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ سے اس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ بہت سارے اجتماعی مسائلوں سے جان چھڑائی جا سکے۔ یہ پورا بیان تھا زکوٰۃ مال کا۔ زکوٰۃ کی ایک اور دوسری قسم ہے جسے زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے۔ فطرہ یا تو فطرت سے ہے، اور فطرت یعنی خلقت، تخلیق۔ زکوٰۃ فطرہ یعنی زکوٰۃ خلقت، بدن جو خالق کائنات نے ہمارا بنایا ہے، اس کی زکوٰۃ دی جائے تاکہ یہ زکوٰۃ اس بدن کو محفوظ رکھے، بدن کی حفاظت کے لیے ہو، بدن کی نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کے شکرانے کے طور پر زکوٰۃ دی جائے، یہ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ یا یہ ہے کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام بھی فطری دین ہے، اور کیونکہ خالق کائنات نے دین اسلام میں اسے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے، یعنی دین اسلام کی زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ جو اسلام نے واجب قرار دی ہے، یہ زکوٰۃ فطرت کی معنی ہے۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اس بدن کا شکرانہ ادا کرے، صحت اور تندرستی اور سلامتی کا شکریہ ادا کرے، اور جو حق اللہ نے اس کے لیے لازم قرار دیا ہے وہ ادا کیا جائے۔ یہ زکوٰۃ فطرہ کب دی جاتی ہے؟ جب انسان مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان پورا ہوتا ہے اور پھر شوال کی پہلی ہوتی ہے، وہ عید فطر کا دن ہوتا ہے، وہ فطرے کا دن ہے۔ یعنی آج اگر عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے
تو دوسروں کو بھی اس خوشی میں شامل کیا جائے۔ زکوٰۃ فطرہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی ہے، تاکہ ہماری خوشی میں دوسرے بھی شریک ہو سکیں۔ اور اس کے فوائد اور آثار میں سے ایک یہی ہے کہ یہ بدن کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے سال بھر کے لیے اپنی انشورنس کرا رہا ہے خدا کی بارگاہ سے، یہ پیسے دے رہا ہوں، کتنی معمولی رقم ہے، 3 کلو کوئی بھی چیز دی جائے کھانے کی، یہ زکوٰۃ ہے، 1 سا 3 کلو ایک آدمی کے لیے۔ اب یہ اس کے سال بھر کے لیے حفاظت ہوتی ہے، اور روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ سال بھر انسان کی حفاظت کرتی ہے، اسے بری موت سے بچاتی ہے، اچانک موت سے بچاتی ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ زکوٰۃ فطرہ در حقیقت روزوں کو کامل بناتی ہے، روزے کو قبولیت کی منزلت پر پہنچاتی ہے، اس سے روزہ قبول ہوتا ہے۔ اور روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ جس طرح درود نماز کو مکمل کرتا ہے، کہ اگر نماز میں درود نہ ہو تو نماز نہیں ہے، درود کی وجہ سے نماز مکمل ہوتی ہے، کمال کو پہنچتی ہے، اسی طرح فطرہ زکوٰۃ فطرے کے ذریعے سے روزہ مکمل ہوتا ہے۔ وہ نتیجے کا دن ہے، صرف کھیل اور تماشے کا دن نہیں ہے، عید کا دن خوشی ہے، اللہ کی عبادت ہے، خدا نے خود حکم دیا کہ اس پہ خوشی مناؤ، اس میں خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا اور گناہوں سے اجتناب کرنا اس کے آداب میں سے ہے۔ تو اسلام نے خوشی کے موقع پر یہ حکم دیا ہے کہ دوسروں کو بھی یاد رکھا جائے اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ زکوٰۃ فطرہ اس کا ایک مورد ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ فطرہ جو شخص عاقل ہو، عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، غیر بالغ نہ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ غنی ہو، فقیر نہ ہو، یہ 4 شرطیں جس میں پائی جائیں اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، یعنی اپنی طرف سے یہ 4 شرطیں ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ شخص پر واجب ہو، تو اس پر خود اپنی زکوٰۃ بھی ہے اور ان اشخاص کی زکوٰۃ بھی ہے جن کی یہ کفالت کرتا ہے۔ ایک شخص ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، غنی ہے، شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اب بیوی کی کفالت وہی کر رہا ہے، بیوی کا فطرہ اس پر ہوگا۔ اس کے بچے ہیں، بچوں کی کفالت وہی کر رہا ہے، بچوں کا فطرہ بھی اس پر ہوگا۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں، ان کی یہ کفالت کر رہا ہے، ماں باپ کا جو ہے فطرہ بھی اس پر ہوگا۔ کسی یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے، اسے پال رہا ہے، وہ اس کی زیر کفالت شمار ہوتا ہے، اس نے سرپرستی اس کی قبول کی ہے، اخراجات اس کے دے رہا ہے، تو اس کا فطرہ بھی اس پر ہوگا۔ یہ 4 شرطیں تھیں کہ ہمارے اوپر فطرہ کب واجب ہوگا، کہ ہم اپنا فطرہ آپ کو دیں، لیکن جو شخص یہ شرائط رکھتا ہو اس پر اپنا بھی ہے، اور وہ افراد جو اس کی کفالت میں ہیں ان کا فطرہ بھی اس پر ہے کہ اسے ان سب کا فطرہ دینا ہے جو دے سکتا ہو، غریب نہ ہو۔ وہ غریب ہے اس پہ فطرہ واجب نہیں ہے، جو نہیں دے سکتا بلکہ وہ خود لینے کے محتاج ہے تو وہ اس پہ واجب نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کس پر واجب ہے۔ کفالت کی جب بات آئی کہ اس کے ہاں کھاتا ہے پیتا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مہمان کا فطرہ بھی ہم پر واجب ہے؟ دیکھیں، مہمان کے لیے 2-3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مہمان عید سے پہلے آتا ہے، شب عید سے پہلے آتا ہے، عید کے دن بھی ہمارے ہاں کھانا کھاتا ہے، اور
یہ نانخوار حساب ہو، یعنی اس نے چند دنوں کے رہنے کی نیت کی ہے، ابھی ہمارے ہاں رہ رہا ہے، ہمارے ہاں کھا پی رہا ہے، اس صورت میں پھر اس کا فطرہ میزبان پر ہے، یعنی جو مہمان شب عید سے پہلے آئے اور وہاں رہے اور یہ اس کا دسترخوان پہ کھانے لگے، نانخوار اس کا شمار ہونے لگے، اس کا فطرہ اسے دینا ہے۔ شب عید سے پہلے آئے اور اتنا رہنے کی نیت نہیں ہے اس نے، نانخوار اس کا حساب نہ ہو، اس کے دسترخوان پہ کھانے والا حساب نہ ہو، تو یہاں پہ یہی ہے کہ احتیاط کیا جائے، خود مہمان بھی اپنا فطرہ دے، اس پر بھی واجب ہے، اور میزبان پر بھی واجب ہے کہ وہ فطرہ دے۔ ایک شخص سے 2 فطرے، کیا حرج ہے؟ فطرہ سلامتی کے لیے ہے، غنی بھی ہیں، دونوں دے بھی سکتے ہیں، تو کیا حرج ہے کہ سال میں اگر 3 کلو اللہ کے نام پہ دے دے کسی کو، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس صورت میں یعنی دونوں کو دینا چاہیے۔ لیکن جو مہمان عید کے بعد آتا ہے، چاند یعنی عید شب عید کے بعد آتا ہے رات کو دیر سے یا عید کے دن، ظاہر ہے کہ اس کا فطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچہ عید کی رات سے بعد میں پیدا ہوتا ہے، چاند دکھائی دے دیا عید کا اس کے بعد، تو بھی نہیں ہے اس پر۔ کافر تھا، چاند کے بعد مسلمان ہوا، اس پر بھی نہیں ہے۔ فطرے کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ شب عید۔ کب تک دینا ہے؟ عید نماز سے پہلے۔ جو عید نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، پہلے فطرہ دے کے پھر عید نماز پڑھے۔ اس نے عید نہیں پڑھی تو ظہر تک اسے چاہیے کہ اپنا فطرہ دے دے۔ اب ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم دینا تو چاہتے ہیں لیکن کوئی مستحق ہمیں نہیں مل رہا، اب کیا کیا جائے؟ اب یہ واجب ہے کہ نماز سے پہلے دینا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے چاہیں تو پیسے، جنس چاہیں تو جنس، ان دونوں میں سے جو چاہیں اسے الگ کر کے رکھیں، کیونکہ زکوٰۃ میں 1 سا یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں 3 کلو یہ دینی ہے۔ اب کھانے والی پینے والی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے گھر میں استعمال ہو رہی ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں یا عمومی طور پہ استعمال ہوتی ہیں، مگر گندم ہے، آٹا روٹی سب کھاتے ہیں، چاول ہیں سب کھاتے ہیں، کھجور، دال، یہ وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں، سبزیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں جو کھائی جاتی ہیں، ان کے 3 کلو دے دے۔ لازمی نہیں کہ جو خود زیادہ کھاتا ہے وہی، نہیں، جو عام طور پہ کھائی جاتی ہیں۔ ہم روٹی زیادہ استعمال کرتے ہیں، میں چاول کا حساب کرنا چاہتا ہوں، کھجور کو فطرے کے لیے دینا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ تو چاہیں تو عام طور پہ کھانے والی چیزوں میں سے 3 کلو ایک آدمی کے لیے دیں، چاہیں تو ان کی قیمت دیں، یہ بھی سہولت ہے، یا تو آپ اس کی قیمت دیں۔ قیمت کون سی؟ قیمت جو عام طور پہ بازار کی ہے، یعنی فقیر کو یا تو جنس دی جائے یا اتنے پیسے دیے جائیں کہ وہ ابھی جا کے اگر خریدنا چاہے تو اسے 3 کلو مل جائے، اس طرح۔ ٹھیک، نماز سے پہلے اسے دے دینا چاہیے۔ نہیں دے سکتا، نہیں ہے مستحق، تو اس مقدار کو الگ کر کے رکھے۔ اب عزل کرے یعنی الگ کر کے رکھے، الگ کر کے رکھ دیا یعنی زکوٰۃ فطرہ یہی ہے، اب اس میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے، پھر اسے چینج نہیں کر سکتے، یہ معین ہو گیا کہ یہی دینا ہے، جب بھی مستحق ملے یہ اٹھا کے اسے دے دے، یہ درست ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو آپ الگ کر کے رکھیں، لیکن الگ کر کے جب آپ نے رکھا تو یہ امانت ہے، اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ اٹھا کے پھر جب بھی کوئی مستحق مل جائے اسے دے دے۔ زکوٰۃ فطرہ میں جو جنس دی جا رہی ہے وہ صحیح اور سالم ہونی چاہیے، معیوب نہ ہو، عیبدار جنس نہ ہو۔ اگر عیبدار جنس ہو تو اسے فطرے کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ فطرہ میں یہ لازم نہیں ہے کہ جس شہر میں میں زندگی گزار رہا ہوں، جس شہر میں میں رہ رہا ہوں، اسی شہر کے غریبوں کو دوں، نہیں، چاہیں تو دوسری جگہ بھیج دیں، آپ بھیج سکتے ہیں،
لیکن جب دوسری جگہ بھیج رہے ہیں تو یہ صحیح سال مستحق تک پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ نے الگ کر کے رکھی ہے اور بھیج رہے ہیں اور راستے میں وہ خراب ہو جائے یا ضائع ہو جائے یا معیوب بن جائے، کوئی بھی اس میں عیب پیدا ہو جائے، تو پھر مالک ضامن ہے، کیونکہ ابھی تک یہ مسکین فقیر مستحق کے ہاتھ نہیں پہنچی۔ زکوٰۃ فطرہ میں اگر نکالنے والا سید ہے تو وہ غیر سید کو نہیں دے سکتا۔ سید کا ہی لے سکتا ہے، غیر سید کے لیے۔ زکوٰۃ فطرہ رمضان سے پہلے تو دی ہی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ رمضان میں بھی نہ دے، بلکہ جو اس کا وقت ہے چاند دیکھنے سے عید نماز سے پہلے تک، اس دوران دے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ بھی کسی مستحق کو دینی ہے۔ اگر کسی نے کسی غریب شخص کو، فقیر کو قرض دیا ہوا تھا، قرض کے پیسے اسے دیے ہوئے تھے، چاہے رمضان سے پہلے دیے ہوں یا رمضان میں، اب عید آ گئی ہے، فطرے کے واجب ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اور ابھی تک وہ شخص غریب ہے۔ اب اسلام نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر تم چاہو تو جو اس کے پیسے ذمے پر ہیں، جو آپ نے اسے قرض دیا ہے، اس میں سے فطرے کے پیسے نکال دیں، یعنی نیت کر دیں کہ میں اتنے پیسے اسے فطرے کے دے دیتا ہوں، اور یہ بتانا اسے لازمی نہیں ہے۔ یہی اسلامی حکمت ہے۔ آپ جب کسی کو دے رہے ہیں تو یہ بتانا لازمی نہیں کہ بھائی میں تمہیں فطرے کے پیسے دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ اگر وہ عزت اور آبرو والا شخص ہے تو آپ اسے کہیں گے یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، تاکہ اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے، اس کے احساسات اور جذبات بھی مجروح نہ ہوں۔ تو یہ ہے، کسی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے تو اس قرضے کو فطرے میں شمار کر سکتے ہیں۔ یہ فطرے کے کچھ مسائل تھے۔ فطرہ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو اس کو قصد قربتاً اللہ انجام دیا جائے۔ کوئی بھی عبادت بغیر نیت قربت کے درست نہیں ہے۔ یہ خالق کائنات کا لطف اور کرم ہے کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے کو عبادت قرار دیا ہے، اسی طرح بندوں کی مدد کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، ان کے کام آنا اور یہ سب چیزوں ان کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ بھی ایک عبادت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں ان خوشیوں کو حقیقی معنی میں اور صحیح معنی میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.